والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی تفسیر کا بیان جاری ہے. گزشتہ جمعے بھی اس آیت کے حوالے سے عرض کیا تھا. اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے پوجتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی بڑائی والا ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں زیادہ تر ہم یہاں پر اردو میں گفتگو کرتے ہیں. یہ لشکری زبان ہے. متعدد زبانوں کے الفاظ اس میں بولے جاتے ہیں، عربی کے بھی، فارسی کے بھی اور دوسری زبانوں کے بھی. ڈھانچہ ہندوستانی یا ہندی پر اٹھا ہوا ہے. اگر
غور کریں تو ہم کبھی کبھی کچھ لفظ مبالغے کے لیے کہتے ہیں. مبالغے کا مطلب عام زبان میں کہوں بڑا چڑھا کر، جس کو انگلش والے ایگزیجریشن کہتے ہیں. کبھی حد سے بڑھ جاتے ہیں اور کبھی نامناسب لفظ کہہ دیتے ہیں. سیکھا ہوا ہو استاد سے تو سنبھل جاتے ہیں، احتیاط کر لیتے ہیں، ورنہ ہماری زبان میں یہ استعمال عام ہے. مثلا کسی کی وفات ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بے حد افسوس ہوا. کوئی خاص بات خوشی کی مل جائے تو کہہ دیتے ہیں بے حد خوشی ہوئی. اب بے حد کا مطلب ایسی خوشی جس کی کوئی حد نہیں. افسوس میں بے حد لگانے کا مطلب کہ ایسا افسوس جس کی کوئی حد نہیں. کیا ایسا ہوتا ہے؟ آپ کہہ دیں بہت خوشی ہوئی، آپ کہہ دیں بہت افسوس ہوا، وہ تو چل جائے گی بات. بے حد کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ اچھا جی، یہ چیز انتہائی اچھائی یا برائی کے لیے ہم انتہائی کا لفظ لگا دیتے. انتہائی اچھی ہے، انتہائی لاجواب. اب یہ انتہائی کا مطلب یہ کہ جہاں حد ختم ہو گئی، نہایت اسی کو کہتے ہیں نا، دور جہاں پر جا کر اس سے آگے کوئی اور بات نہیں. ایسا بھی نہیں ہوتا. آپ کہہ دیں بہت اچھی ہے، کہہ دیں لاجواب. کہنے کا مطلب کہ آپ کی نظر میں اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے، ہو مگر ہم یہ بولتے ہیں. چھوٹی سی کامیابی کو عظیم کامیابی کہہ دیتے ہیں. بہت بڑی کامیابی، عظیم الشان، فقید المثال، جس کی مثال نہ ملے. یہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہہ دیتے ہیں اور یہ ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے. اس کا کوئی خیال لحاظ رکھا جاتا نہیں. اگر ہم قرآن کو ہی توجہ سے پڑھیں تو ہمیں واضح ہو جائے کہ کچھ لفظ کہے جا سکتے ہیں مگر کب اور کس کے لیے. میں کس کو لاجواب کہوں، کس کو عظیم کہوں، کس کے لیے بے حد کا لفظ استعمال کروں یا بیان کروں، یہ ہم توجہ دیں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. مثلا اللہ کی تعریف کی کوئی حد نہیں ہے. آپ کسی اور کو کہہ دیں کہ تمہارا یہ کام بے حد تعریف کے لائق ہے، یہ درست اونچی نہیں. ہاں کہیں تمہارا یہ کام اچھا ہے، بہت تعریف والا ہے، یہ کہہ دیا تو آپ کے پھر بھی گنجائش ہے اگر وہ واقعی ایسا ہو، مگر بے حد کا لفظ وہاں ہم لگا سکتے نہیں. اسی طرح طبیعت اپنی بیان کرتے ہیں. میری طبیعت، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں خراب ہے، کچھ کہتے ہیں اچھی نہیں. دونوں لفظ بولے جاتے ہیں. بہت زیادہ خراب ہے، بڑا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں نا. حدیث شریف میں آتا ہے تکلیف ہو کم
بیان کی جائے زیادہ تو وہ زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی ہم بڑا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں، مقصد دوسرے کو احساس دلانا یا اس کو محسوس کرانا یا اس کو یہ باور کرانا کہ نہیں معاملہ زیادہ ہی خراب ہے، اور ہو نہ ایسا ہے نہیں، درد ہے، بخار ہے، تکلیف ہے، لیکن یہ کہ بہت ہی زیادہ تکلیف ہے، اتنا بڑا کہ بیان کرنا جتنا ہے نہیں، تو تکلیف کبھی کبھی ویسی ہی ہو جاتی ہے. احتیاط. موسم بہت اچھا ہے، خوشگوار ہے، کہہ لیا کوئی بات نہیں. موسم خراب ہے. خراب کس موسم؟ مثلاً عام رواج ہو گیا ہے کہ بارش ہو تو کہہ دیتے ہیں موسم خراب ہے، اور جب بارش نہیں ہوتی ہے تو پھر بارش کے لیے دعا کرتے ہو. تو پھر کیا خراب موسم مانگتے ہو؟ سوچیں. آپ کہہ دیں موسم تبدیل ہو گیا ہے، برسات کا موسم ہو گیا ہے. نہیں، آپ کہتے ہیں موسم خراب ہو گیا ہے. انگریزی والوں سے اپنا لیا بیڈ ویدر. یہ غلط بات ہے. اسی طرح مسلمانوں میں یہ رواج ہو گیا ہے عام باتوں پر بد نصیبی، بد قسمتی. بد کے معنی برا، قسمت حصے کو کہتے ہیں، لیکن آپ کے یہاں قسمت آپ تقدیر کے حوالے سے کہ میری تقدیر بری ہے. بد نصیبی، نصیب بھی حصے کو کہتے ہیں، میرا حصہ برا ہے. تو اے ایمان والے، جب تجھے ایمان مل گیا ہے تو پھر تو اپنے آپ کو بد نصیب کیوں کہتا ہے؟ ایمان والا بھی بد نصیب ہوتا ہے. مسلمان ہو کر کہنا میری بد نصیبی، ہاں کوئی بات آپ سے غلط ہو گئی ہے، آپ نے کوئی خرابی کر دی ہے تو کہیے میری شامت اعمال، آپ کہیے میری محرومی. بد نصیبی اور بد قسمتی کے لفظ کہنا اچھا نہیں. یہ میں نے صرف جھلک دکھائی ہے. ہمارے ہاں یہ باتیں ہوتی ہیں. کھانے کے بارے میں اگر کوئی چیز کی طرف آپ کی رغبت نہیں ہے، دھیان سے سنیے گا، کھانا پک کے سامنے آیا ہے اور آپ کی رغبت، میں نے رغبت کا لفظ کہ دل مائل نہیں ہے، اس وقت آپ کی طبیعت اس چیز کو لپک نہیں رہی، چاہ نہیں رہی، تو آپ ہرگز منہ پر یہ نہ لائیں کہ یہ کھانا خراب ہے. یہ نہ کہیں یہ کیا بنا لیا، یہ کیا ہے. تو وہ اللہ کی نعمت ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ رزق ہے رب کا دیا ہوا، اس کا عطیہ، اس کی مہربانی. آپ کو اس وقت رغبت نہیں ہے، آپ نہیں کھانا چاہتے، آپ کہہ دیں کہ مجھے کچھ اور کھلا دو، لیکن اس کھانے کی برائی اونچی نہ کریں. یہ بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں. کسی چیز کو کیسا کہنا، بات سنا رہا ہوں، ان بزرگوں نے یہ بات خود سنائی لوگوں کی تعلیم کے لیے، احساس بھی دلایا کہ توجہ نہیں ہوتی ہے اور منہ سے لفظ نکل جاتے ہیں. مدینہ منورہ میں جہاں بازار ہے وہاں کھجوروں کی دکانیں بھی ہیں. دکان پر گئے، اس سے کہا کھجوریں دکھاؤ، اس نے کھجور دکھائی، اس میں کہیں سسریاں کیڑے پڑ گئے تھے. تو منہ سے نکل گیا کہ یہ اچھی نہیں ہے، اور دکھاؤ، یہ تو خراب ہے. تو دکاندار نے کہا یہ مدینے کی کھجوریں ہیں، ان کو خراب نہ کہو، یوں کہو کہ اس سے اور زیادہ اچھی دکھاؤ. ان کو خراب
نہ کہو، یہ نہیں کہو کہ یہ اچھی نہیں ہے، یوں کہو کہ اور اچھی دکھاؤ، اس سے بہتر ہیں تو دکھاؤ۔ کیا مطلب کہ یہ پرانی ہو گئی ہیں یا ان میں کوئی چیز لگ گئی ہے، تو جو اس سے بہتر ہے وہ دکھا دو، صاف دکھا دو۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے سنی ہوئی ہے یہ بات مجھ سے کہ ایک بزرگ تھے، وہ مدینہ منورہ میں تھے، ان کے منہ سے نکل گیا دہی، یوگرٹ جس کو آپ کہتے ہیں، دہی ان کے سامنے آئی۔ اتفاق سے جس نے دہی جمائی ہوگی، ذرا دودھ گرم ہوگا، تو گرم دودھ کی اگر دہی بنائی جائے اس میں کھٹاس آ جاتی ہے، کھٹا پن آ جاتا ہے، تو اس میں کھٹاس آ گئی تھی۔ تو انہوں نے جب وہ چکھی تو وہ کھٹی تھی، کہنے لگے یہ تو کھٹی ہے، ہمارے ملک میں دہی میٹھی ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں دہی کو ان کے منہ سے کیا لفظ نکل گیا کہ مدینے کی دہی کھٹی ہے۔ چونکہ وہ اللہ والے تھے تو جو جتنا زیادہ درجے والا ہو پکڑ بھی اسی حساب سے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی غلام کو خواب میں ملے، فرمایا اس کو کہو جہاں میٹھی ہے دہی وہاں چلا جائے۔ کیا مطلب؟ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور ہم پرواہ نہیں کرتے، لفظ بول دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لفظوں کے استعمال میں احتیاط برتیں۔ اب ایک اور بات بھی کرتا چلوں آئی ہے، محمل کہیے گا، میم ہے میم لام، کیا کہا میں نے؟ محمل۔ کس کو کہتے ہیں محمل وہ بھی بتا دوں۔ آپ کے ہاں اسی لفظ کے وزن پر دوسرا لفظ لگانا، چائے وائے، چائے شائے کہہ دیتے ہیں نا، آئیے گا چائے وائے پی لیں گے۔ یہ جو آپ نے دوسرا لفظ لگایا چائے کے ساتھ، اس کو کہیں گے محمل۔ عادت ہے، روٹی شوٹی کہہ دیتے ہیں نا، تو یہ جو چھوٹی آپ نے لگایا یہ کیا ہے؟ محمل۔ یہ کچھ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے، یہی لفظ وہ عربی الفاظ میں عبادتوں میں بھی لگا دیتے ہیں، عادت سے مجبور۔ نماز شماز، میں نے معاذ اللہ یہاں تک سن لیا قرآن وران، چونکہ عادت ہو گئی، احتیاط نہیں کر رہے، کس کے لیے کہہ رہے ہو؟ تو یہ اس طرح محمل لگانا کہاں ٹھیک ہے؟ آپ کو اگر اپنی بولی میں اپنے کسی لفظ پر عادت ہو گئی ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے، حالانکہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی عادت کو اگر کنٹرول نہ کیا تو گستاخی کتنی ہو رہی ہے قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، یا کسی اور ایسی متبرک چیز کے ساتھ یہ لگائیں گے آپ۔ اب کھجور وجور کہہ دیا آپ نے تو آپ نے سوچا نہیں کہ کیا معنی بن رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ زبان میں احتیاط نہیں کرتے وہ مجرم بھی بن جاتے ہیں، برکت بھی جاتی ہے، اور یہ عادت کبھی لے ڈوبتی ہے۔ کہیں کوئی غلط لفظ نکل گیا، معلوم ہوا ساری محنت برباد ہو گئی۔ تو خود بھی، بچوں کو، عورتوں کو بھی کہیں کہ احتیاط برتیں، کون سا لفظ کہنا ہے اور کون سا نہیں کہنا۔ یہ میں نے صرف جھلک دکھائی ہے، حالانکہ اس پہ میں مثالیں دیتا رہوں بہت زیادہ ہو جائیں گی، لیکن صرف سمجھنے کے لیے بتایا۔ اب کبیر اور عظیم کا لفظ، اس کی وجہ سے میں نے یہ باتیں کی، چونکہ آیا ہے تو ہم یار بہت بڑی بات ہے، تو بہت بڑی بات کس بات کو کہا ہے؟ اگر وہ بات واقعی بڑی ہے اور آپ نے اسے بہت بڑی کہا ہے تو پھر حرج نہیں، لیکن وہ بات بڑی نہیں ہے معنی میں یا مفہوم میں یا اصل میں،
اور اس کو بڑا کہہ رہے ہیں تو ہم کتنے مجرم بن رہے. بہت بڑا شخص ہے. تو اگر ہم نے واقعی اللہ والے یا کسی عالم یا صحیح شخص کے لیے کہا ہے تو پھر درست ہے، ورنہ درست اونچی کہیے نہیں ہے. حضرت امام غزالی لوگ کہتے ہیں غین پر زبر ہے. کیا ہے؟ غزالی. کیا لفظ ہے؟ غزالی. نام تھا ان کا محمد، امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ. 505 ہجری میں وفات ہوئی. بہت بڑے عالم. وہ فرماتے ہیں کسی انسان کے متعلق، کسی انسان کے بارے میں علو مطلق کا تصور نہیں کیا جا سکتا. مطلق صرف اس کے لیے کہنا کہ نہیں یہ بہت ہی بڑا شخص ہے اور اس جیسا کوئی شخص نہیں، یہ عام کسی انسان کے بارے میں کہا جا سکتا. اللہ تعالی سب سے بڑا ہے، اس کے لیے ہم چیز یا یہ دوسرے لفظ وغیرہ کہہ سکتے نہیں. وہ ہستی ہے. مخلوق میں بڑائی اللہ نے دی ہے، فضیلت، شان دی ہے. سب سے بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انبیاء میں درجے ہیں، اسی طرح پھر آگے لوگوں میں. ہر انسان پر کوئی اور بلندی رکھتا ہے. یہ بات ہو رہی ہے عام انسانوں کی. مثلا میں بیٹے کو کہوں کہ تم بہت بڑے آدمی ہو تو اس کا باپ درجے میں اس سے بڑا ہے یا نہیں؟ اس کا استاد، اس کا پیر، شیخ. بولیے کیا کریں گے پھر؟ کہاں جائیں گے؟ مشکل آ جائے گی نا. تو علو مطلق کا تصور